چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل عزیر بنڈاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ ٹرائل جاری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اٹارنی جنرل کے بیان سے متضاد ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں آج بھی اپنے بیان پر قائم ہوں، ابھی تک کسی سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ وکیل تحریک انصاف نے عدالت کو اپنے دلائل میں بتایا کہ پارلیمنٹ بھی آئینی ترمیم کے بغیر سویلین کے ٹرائل کی اجازت نہیں دے سکتی۔ 21ویں ترمیم میں یہ اصول طے کر لیا گیا ہے کہ سویلینز کے ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے۔ دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ کیسے تعین ہوگا کہ ملزمان کا عام عدالتوں میں ٹرائل ہوگا یا ملٹری کورٹس میں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر ایک شخص پر آرمی ایکٹ کے تحت چارج ہی نہیں تو اس کے خلاف فوج تحقیقات بھی کیسے کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سمجھ سے باہر ہے کہ جب کسی کے خلاف ثبوت نہیں تو فوج اسے گرفتار کیسے کر سکتی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ اب تک کے ریکارڈ کے مطابق گرفتار افراد کے خلاف کوئی چارج نہیں ہے، چارج کے بغیر کیسے کسی کو فوجی تحویل میں رکھا جا سکتا ہے۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل احمد حسین نے عدالت سے استدعا کی کہ حکم کر دیں کہ اس کیس کے دوران کسی سویلین کا ٹرائل نہ ہو، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ تمام افراد صرف تحویل میں ہیں، کسی کو سزائے موت نہیں سنائی جا رہی۔ ملٹری کسٹڈی میں 102 افراد کا کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی تحویل میں افراد کو وکیل کا حق دیا جائے گا؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ وکیل کا حق تو قوانین کے تحت ملنا ہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عید پر ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون حراست میں ہے۔ عید پر سب کی اپنے گھر والوں سے بات ہونی چاہیے۔ عدالت نے فوجی عدالتوں کی کارروائی کو روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق فی الحال حکم امتناع جاری نہیں کر رہے۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ عید کے بعد پہلے ہفتے میں بتائیں گے کہ کیس کی سماعت کب ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔